اللہ کی قسم اگر تو کہتا ہے میری جوانی مستانی میں اپنی مرضی سے گزاروں، یاد رکھ تیرے سے پہلے بڑے بڑے نوجوان آئے ہیں، اگر تو سمجھتا ہے مولانا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، میری طاقت ہے، میری پاور ہے، میرا وجود ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائی میرے برادر تیرے سے پہلے اتنے اتنے بڑے جوان شداد جیسے فرعون جیسے جوان بھی دنیا میں آئے ہیں، تو اگر جوانی کی بات کرتا ہے قوم سمود کو دیکھنا، قوم عاد کو دیکھنا، ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کو اکھاڑ لیا کرتے تھے، ایسے نوجوان تھے اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو گرید لیا کرتے تھے۔ خدا را اپنی جوانی کو مان نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها ومحمولة له عليها ومحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكلا ثمنها وشاربها واشتريها ومشتري لها ومشتراة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹی اللہ رب العالمین کی ذات کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات اللہ رب العالمین انسان کے اوپر بڑے احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑے اپنے انعامات کیے ہیں. انہی احسانات میں سے انہی انعامات میں سے ایک انعام انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی ہے. یہ جوانی وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کی تاریخ اور تقدیر کو بدل دینے کی حیثیت رکھتی ہے. نوجوان اگر اپنی جوانی کو صحیح معنی میں گزارنے والا بن جائے، نوجوان اگر اپنی جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر صحیح طریقے سے گزارے تو وہ دنیا کے اندر وہ ایسی تاریخ بدلنے والا بن جاتا ہے کہ جس کی مثالیں دنیا بیان کرتی ہے. وہ کیا ہی نوجوان تھا محمد بن قاسم کہ جو 18 سال کی عمر کا جوان تھا تو میرے رب نے اسے پورے سندھ کا فاتح بنا دیا. وہ کیسا نوجوان تھا سلطان محمد فاتح جو اپنی عمر کے حساب سے 21 برس کا تھا، لیکن میرے رب نے اس کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ کو فتح کروا دیا. تو میرے بھائی نوجوان جو اپنی جوانی کی قدر کرنے والے ہیں وہ اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، وہ دنیا میں اپنا نام رقم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس جوانی والی انسان کی عمر کی بڑی قدر کی ہے. اللہ رب العالمین نے
بھائی غلام رسول جتھے پہلے سی اتھے کر دو تو آواز دی گل دی سمجھ نہیں آنی اللہ رب العالمین نے پہلے ٹھیک ہوگی سی کافی لیکن وہ خراب ہے انسان کی جوانی کی بڑی قدر کی ہے اسی میں سے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں انسان کی سب سے زیادہ قابل قبول عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت وہ جوانی کی عبادت ہے اور اللہ کتنی قدر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر والے دن اپنے خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے انہی میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی جوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے جس وجہ سے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں یہ جوانی والی عمر اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے سارے جنتیوں کی عمر ہی جوانی کی رکھی ہے تو میرے محترم بھائی آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر آپ کے سامنے جو بات رکھنا مقصود ہے کہ انسان تیری جوانی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والی ہے لیکن تیری اس جوانی کے پیچھے ظالم کافر ہر وقت لگا ہوا ہے تیری اس جوانی کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کفر ہر وقت پراپوگنڈے کیے بیٹھا ہے آؤ نوجوان کی حیثیت اللہ کے قرآن نے وعدے کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کی جوانیوں کا ذکر کیا ہے توجہ فرمائیے گا غور کیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کا قرآن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي اللہ اللہ حضرات قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نوجوان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان نوجوانوں میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا اے کائنات کے لوگ جس وقت میرا نبی یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے گئے جس وقت وہ جوان ہوئے گئے آتیناہ حکما وعلما ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا گئے کیسا علم و حکمت عطا کیا وہ نوجوان جسے دنیا کے لوگوں نے فروخت کیا ہے وہ نوجوان جسے دنیا کے لوگوں نے زمین پر گرا کر ذلیل کرنا چاہا ہے وہ نوجوان جسے دنیا کے لوگوں نے جناب فحاشی
فحاشی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے ذلیل کرنا چاہا ہے، اس نوجوان نے اپنی جوانی کی قدر کی ہے، میرے رب نے نبوت بھی دی ہے اور مصر کی بادشاہت بھی ادا کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوسرے مقام پر آئیے ذرا، اللہ ایک اور جوان کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا لوگو میرا ابراہیم وہ پیغمبر ایسا پیغمبر کہ جس کے بارے میں ان کے علاقہ کے لوگوں نے بول دیا ہے، وہ لوگوں یقال لہو ابراہیم، ایک لڑکے کا نام، ایک نوجوان کا نام ابراہیم ہے، اس کی جوانی کا مشن کیا گئے، اس کی جوانی کا نہج کیا گئے، اس کی جوانی کا اصول کیا گئے، وہ کہتا ہے میری جوانی اللہ کی عبادت کے لیے گئے اور غیر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات نوجوان کی جوانی اللہ کے ہاں بڑی قدردان ہے۔ تیسرا مقام اللہ کے قرآن کا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی امضی او اسقیا۔ اللہ اللہ۔ فرمایا اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں قربان جاؤں کائنات کے لوگوں، اللہ نے یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران اپنے ایک خادم کو بلاتے ہیں، وہ خادم جو سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام ہے، نوجوان ہے، علم کی تڑپ رکھنے والے نوجوان ہیں، دین کا شوق رکھنے والے نوجوان ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں، نبی پاک کے تابعدار چلنے والے۔ میرے رب نے جوانی میں اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بھی بنایا ہے، اور وہ یوشع بن نون جس کے ہاتھوں سے میرے رب نے بیت المقدس کو فتح بھی کروایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ میرا گلا بہت کھچ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ آج جتنا اہم مضمون تھا اتنی پریشانی بن گئی، دعا فرمائے اللہ آسانی فرمائے۔ اللہ اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام سے قبل آنے والے جناب نوح علیہ السلام جوانی میں اللہ کے لیے کام کیا، جناب ہود علیہ السلام جوانی میں اللہ کے لیے کام کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام جوانی میں توحید کا ڈنکا بجایا، جناب اسماعیل علیہ السلام جوانی میں اللہ کی عبادت کر کے دکھائی، جناب یوسف علیہ السلام جوانی میں اللہ کی توحید اور اللہ کے نام کو بلند کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام جوانی میں فرعون کا مقابلہ کیا، جناب
عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں میرے نبی عیسیٰ نے یہودیوں کا مقابلہ کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ان سے جناب تعارف نہیں رکھتا. میرے پیغمبر وہ گئے جنہوں نے جوانی مکہ والوں کے سامنے گزاری ہے, ایسی گزاری ہے کہ جن کی جوانی کے بارے میں پورا مکہ گواہی دیتا ہے. ما جربناک الا صدقا. کائنات کے لوگوں بڑے بڑے چودھریوں کی زندگیوں میں عیب ہو سکتا ہے, محمد ایسا جوان ہے جس کا دنیا میں لڑک پن بھی بے عیب ہے, جس کی جوانی بھی بے عیب ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا ذرا. یہ سارے انبیاء جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے, جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والے انبیاء ہی نہیں, میرے نبی کے صحابہ. توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا. سیدنا جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا نوجوان ہے. مکہ کے لوگ اس جوان کی جوانی کی تعریفیں کرتے ہیں. ایسا نوجوان کہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اس کے حسن کو دیکھتے ہیں, لوگ اس کی جوانی کو دیکھتے ہیں. لیکن جب اس جوان کو دین کی سمجھ آ گئی, میرے نبی کی بات کی سمجھ آ گئی, سیدنا مصعب بن عمیر جن کا یہ نظریہ, جن کی زندگی ایسی تھی کہ جیسا لباس ایک مرتبہ پہن لیا گیا دوبارہ نہیں پہنا کرتے. اللہ اللہ, ایسی زندگی گزارنے والے جب جوانی دین پر گزاری ہے, میرے نبی کی ایسے تابعداری کی ہے, اللہ نے آسمان سے اعلان کر دیا, فرمایا کائنات کے لوگوں رضی اللہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے, یہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ اکبر. اگر جوانی کی بات کرنی ہے, سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سے 20 سال کی عمر گئے, میرے پیغمبر نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گئے. اللہ اللہ, آج کا ہمارا نوجوان 22-25 سال کا جوان ہو جاتا ہے, بازار سے سامان خریدنے کا علم نہیں ہے. میں قربان جاؤں نبی پاک کے تابعداروں کی جوانیوں پر. یہ 18 سال کا اسامہ بن زید نوجوان ہے, ایسی جوانی میرے نبی نے سپہ سالار بنایا ہے, جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کو فتح کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات توجہ فرمائیے گا. اللہ اللہ, میں قربان جاؤں ذرا میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جوانی 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 گزارنے والے سیدنا اسامہ بن زید. آگے بڑھئے, ایک اور جوان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں نا. یہ کون نوجوان ہے؟ سیدنا جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے نوجوان گئے, جوانی کی عمر گئے, جوانی کی عمر گئے نا. میرے حنظلہ کا کی شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے. شادی کا پہلا دن ہے, رات گزاری ہے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ. رات اعلان ہو جاتا ہے انفروا خفافا وثقالا. اے میرے صحابہ نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو نا, اے میرے صحابہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو نا. سیدنا حنظلہ کے کانوں میں آواز جاتی ہے, کائنات کے لوگوں آج کے نوجوان کے کان میں فجر کی اذان نہیں جاتی. فجر کی اذان کے وقت اذان سننے کے بعد مسجد میں آنا مشکل ہے. آج کے نوجوان کا اذان سن کے فجر پڑھنا ناممکن ہو چکا ہے. میں قربان جاؤں اس جوان کی جوانی, شادی کی پہلی رات ہے, رات کے وقت اعلان ہو گیا ہے نکلو جہاد کے لیے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے جہاد کرنے جانا ہے. تمام صحابہ کرام جہاد کے لیے نکل پڑو نا. سیدنا حنظلہ چل پڑتے ہیں. میں قربان جاؤں یہ نوجوان جہاد پر گیا ہے, ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر گیا ہے, اپنی ساری
ساری زندگی کی خوشیوں کو چھوڑ کر گیا ہے، ساری زندگی جو نوجوان اپنے خواب تیار کرتا ہے ان خوابوں کو چھوڑ کر گیا ہے۔ سیدنا حنظلہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، ان کی زوجہ میرے نبی پاک کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر، حنظلہ جو آپ کے ساتھ لشکر میں گیا اور شہید ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر حنظلہ نے تو ابھی غسل کرنا تھا، وہ تو ابھی بدنی طور پر ناپاک تھا نا۔ اللہ اللہ میں کوئی بام جاؤں، او جوان تو جوان تو بن، میرا رب قدردان بن جائے گا۔ او جوان تو اپنی جوانی میرے رب کے لیے لگا تو صحیح، میرا رب تیری کیسی قدر کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تیرا شوہر حنظلہ اپنی جوانی لے کر اللہ کی راہ میں قربان ہوا، وہ بدنی طور پر ناپاک، غسل اس پر واجب تھا۔ میں محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہوں، میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے، اللہ کے پاک بعد فرشتوں نے حنظلہ کا غسل کروایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشہ ود پہ پرہیزگار۔ اللہ اللہ، یہ جوانی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ خدا را یہ توجہ کیجئے، ایک اور جوان ہے، اللہ اللہ، یہ تاریخ کا محدث جوان ہے نا، سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ کیسا نوجوان ہے، 16 سال کی عمر گئے، اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ مکہ میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، دین کی تڑپ دل میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا شوق دل میں ہے نا۔ اللہ اللہ، یہ 16 سالہ نوجوان اللہ کے دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کبھی مکہ جاتا، کبھی مدینہ جاتا، کبھی بصرہ جاتا، کبھی کوفہ جاتا، کبھی دمشق جاتا، کبھی یمن جاتا، دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ کے دین کے علم کو اپنی جوانی پر لگا دیا، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے علم کے لیے لگایا۔ میرے رب کو اتنا پسند آیا یہ نوجوان میرے رب کو اتنا پسند آیا، میرے رب نے اس کے ہاتھوں سے ایک کتاب لکھوائی جس کا نام صحیح البخاری ہے۔ کیا شام دیا گیا اس جوان کی جوانی کا، کیا قدر کی ہے میرے رب نے اس جوان کی جوانی کی۔ میرے نبی کی حدیثوں کو لکھنے والا محمد بن اسماعیل صحیح البخاری لکھ دیتا ہے، میرا رب عزت یہ دیتا ہے، اللہ کی زمین پر علماء محدثین یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، کائنات کے لوگوں، اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ کتاب اللہ کا قرآن ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور دوسرا نبی پاک کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمودات کے حوالہ سے قرآن کے بعد اصح کتاب اللہ بعد کتاب اللہ البخاری۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو سب سے اعلیٰ شان ملا ہے وہ بخاری کو ملا ہے جو محمد بن اسماعیل نے لکھی ہے۔ اللہ جوان تھا نا، کتاب لکھ دی، میرے رب نے قیامت تک کے لیے اس کو عام کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے حضرات ذی وقار، آج بھی ہم نوجوان دیکھیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں پر یہ فرمایا کہ نوجوان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، وہیں پر میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، لا تزولو قدم ابن آدم، اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں جب یہ نوجوان کھڑا ہوگا، فرمایا لا تزولو قدم، میرا رب اسے ایک قدم بھی اٹھانے نہیں دے گا۔ فرمایا ایک سوال، 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، ان میں سے ایک سوال، فرمایا
शाबुन, फरमाया कायनात के लोगों उनमें से एक सवाल ये होगा, फरमाया फी शान शबाबी का फीमा अबला, ऐ अल्लाह के बंदे मैंने तुझे जवानी दी थी, तुझे ताकत दी थी, तुझे जनाब बॉडी दी थी, तुझे पावर थी, बता ये जवानी कहाँ पे लगा के आया है, इस जवानी को कहाँ पे लगा के आया। याद रखो अगर ये जवानी अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजर गई, अर्श का साया मिलेगा, मेरे नबी का साथ मिलेगा, जन्नत का एजाज मिलेगा, मेरा रब कतरे करेगा। और अगर इस जवानी को बर्बाद किया अल्लाह जहन्नुम में फेंक देगा। अल्लाह अकबर। इस जवानी का की नाकदरी कायनात के लोगों अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े अज़ाब का सबब हो सकती है। अल्लाह अल्लाह आज के दौर में जहाँ पर एक मुसलमान नौजवान की जवानी को बर्बाद करने के लिए फहाशी को आम किया जा रहा है, उरियानी को आम किया जा रहा है, मोबाइल इंटरनेट को आम किया जा रहा है, जहाँ पर मेरे नौजवान को बर्बाद करने के लिए बदकारी के अड्डों को आबाद किया जा रहा है, क्लब्स को आबाद किया जा रहा है, जहां पर मेरे नौजवान की जवानी को बर्बाद करने के लिए इसे दौलत का लालच देकर हराम खोरी पर चलाया जा रहा है, वहीं पर सबसे बड़ा एक जनाब ऐसा फितना है जो मुसलमानों के जवानों को बर्बाद करने के लिए इन्हें नशों पर लगाया जा रहा है, इन्हें शराबी बनाया जा रहा है, इन्हें दुनिया के अंदर नशे की लत में लगाया जा रहा है। कायनात के लोगों याद रखो ये नशा ये शराब वो बर्बादी है कि जो बड़े बड़े नौजवानों को ज़ेरे ज़मीन फेंक देती है। वो नौजवान जो 10-10 20-20 बंदों का मुकाबला कर सकता है वो अपने कदमों पे खड़े होने के काबिल नहीं रहता। अल्लाह अकबर। हजरात आज के इस दौर के अंदर ये बहुत बड़ा फितना, बल्कि इस फितने के उरूज के लिए लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये नशे ये शराब का नशा, ये उसके बाद आइस का, अफ्यून का, सिगरेट का, नज़वार बीड़ा का, और हत्ता के कायनात के लोगों ये पहले तो हम कोई सुनते थे, अब एक और नया फितना जिसे वेब का नाम दिया जाता है, ये इतना बुरा नशा है और जिसे जनाब आज के नौजवान मैं हैरान हूँ, अल्लाह की कसम मैं हैरान हूँ। मेरे पास एक वालिद आया 10-12 साल का उसका बच्चा, कहता कारी साहब मदरसा में हिफ्ज़ मैंने करवा लिया लेकिन मैं इस परेशानी में हूँ, मेरा बेटा उस वेब पे लग गया है। वो 10-12 साल का बच्चा ये काम करता है। वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक डिब्बी बनाई गई है कि जिसके अंदर आम सादा वालिदैन समझते शायद कोई खिलौना है, शायद कोई इनकी कोई खेल है, और ये बच्चे कह देते हैं जी ये तो वैसे धुआं निकालने वाली मशीन है। अस्तगफिरुल्लाह। उसके अंदर क्या है, आज मैंने पढ़ा उसके अंदर निकोटीन इतनी ज्यादा है, इतना खतरनाक आपका सिगरेट में नहीं है जितना वो खतरनाक है। वो 25 साल के बच्चों से कम उम्र 25 साल तक वाले उम्र वाले बच्चे अगर उसे इस्तेमाल करेंगे उनकी जहानत खत्म होगी, उनके वजूद से फैसला करने की सलाहियत खत्म होगी, वो दबाव स्ट्रेस का शिकार होंगे, वो एंजाइटी का शिकार होंगे, वो अपने आप को खुदकुशी करने पर आमादा करेंगे। और ये खुदकुशियां हो रही हैं, 18 साल 20 साल के नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं, ये आपके करीब सांगला हिल थोड़े ही दिनों की बात है। वहीं रूड़ी गांव है, वहां पर 3 दोस्त हैं, एक फौत हो जाता है, 2 उसके पीछे उसकी कब्र पर खड़े होकर गंदुम की गोलियां खाकर मर जाते हैं। ये क्या है, ये वही है जो हमने अपने बेटों को अपने नौजवानों को आजादी दे दी है। हमने कहा है बच्चा है जवान है, इसके शौक है, इसका शौक है जो मर्जी कर ले। नाना खुदारा समझ जाइए, अपने आप को सुधार लीजिए। नौजवानों को मैं पैगाम दूंगा अपने आप को बचाइए, वालिदैनों को मैं पैगाम दूंगा अपनी औलाद को बचाइए, हर तरह के फितने से बचाइए। अपने स्कूलों कॉलेज में बच्चा जहाँ पढ़ता है पूरी कीजिए, वगरना क्या सजा होगी। अल्लाह के कुरान ने वादे किया, खमर शराब को कहा जाता है और खमर हर तरह के नशे
کو کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی صرف انگور کی شراب کو نشہ کہتے ہیں، لہذا خمر اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ جو مرضی بنائے جاؤ اور جو مرضی پیے جاؤ۔ نا شریعت کا اصول ہے الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب نشہ آور ہے جو آپ کی عقل کو معاف کر دے، جو آپ کی عقل کو سن کر دے، وہ نشہ وہ گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا عمر فرماتے ہیں 5 چیزوں کی شراب ہوتی، کھجور، انگور، گندم، جو اور شہد، یہ ساری چیزوں سے شراب تیار کی جاتی۔ آج کے دور میں مزید کئی چیزیں تیار ہو چکی ہیں، اور کلیہ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما سکیرا کثیر، وما فرمایا وہ حرام قلیل۔ کائنات کے لوگوں جس بھی چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو نشہ ہوتا ہے نا، اس کا تھوڑا حصہ بھی استعمال کرنا گناہ ہے، جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی قاعدے کے مطابق آپ ہر وہ چیز جس کے اندر کثرت کے ساتھ استعمال کرنے سے نشہ ہوگا وہ قلت والی بھی گناہ ہے۔ آئیے اس گناہ کی سزا کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر پر اترنے والا قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا اللہ کا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ جتنے بھی انما الخمر والمیسر، یہ شراب پینا، نشہ کرنا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، فال نکالنا، یہ چاروں عمل کیسے ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ انتہائی ناپاک عمل گئے، انتہائی برے عمل گئے، انتہائی پلید عمل ہے نا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نشہ کتنا پلید عمل ہے۔ کائنات کے لوگوں، آج ہمارا جوانوں کا فیشن بن چکا ہے، اللہ اللہ، اور کچھ نہ ملے تو سگریٹ کوئی فیشن بنائے پھرتے ہیں۔ نانا خدارا نوجوانا، اپنی زندگی پر غور کرنا، اللہ کی قسم اگر تو کہتا ہے میری جوانی مستانی میں اپنی مرضی سے گزاروں، یاد رکھ تیرے سے پہلے بڑے بڑے نوجوان آئے ہیں۔ اگر تو سمجھتا ہے مولانا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، میری طاقت ہے، میری پاور ہے، میرا وجود ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائی، میرے برادر، تیرے سے پہلے اتنے بڑے جوان، شداد جیسے، فرعون جیسے جوان بھی دنیا میں آئے ہیں۔ تو اگر جوانی کی بات کرتا ہے، قوم سمود کو دیکھنا، قوم عاد کو دیکھنا، ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کو اکھاڑ لیا کرتے تھے، ایسے نوجوان تھے اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو گرید لیا کرتے تھے۔ خدا را اپنی جوانی کو مان نہ کرنا۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اس نشے کی وجہ سے 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے۔ پہلا فرمایا شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، نشہ بنانے والا، نشہ بنوانے والا، نشہ استعمال کرنے والا، شراب استعمال کرنے والا، نشہ لے کے آنے والا، شراب لے کے آنے والا، نشہ جس کے لیے لایا جا رہا ہے، شراب جس کے لیے لائی جا رہی ہے، نشہ پینے والا، نشہ پلانے والا، نشہ استعمال کرنے والا، اور کائنات کے لوگوں جو خریدنے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، جس کے لیے خریدا گیا، پورے 10 بندے بنتے ہیں۔ جو بھی کسی بھی نسبت کے ساتھ، اگرچہ میں یوں کہوں باپ اپنے بیٹے کو خرچہ دیتا ہے، پتہ ہے میرا بیٹا ان پیسوں سے نشہ
نشہ کرتا ہے اللہ کی قسم وہ باپ بھی مجرم ہے وہ بھائی اپنے بیٹا اپنے باپ کو نشاور چیز لا کے دیتا ہے یاد رکھو وہ بیٹا بھی مجرم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ اتنی بڑی لعنت ہے 10 بندے اس کی وجہ سے لعنتی قرار دیے جاتے ہیں کائنات کے لوگوں اس سے بڑھ کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یقعد علی دابۃ علی مائدۃ اے کائنات کے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ہر وہ دسترخوان جہاں پر شراب پڑی ہو وہاں پر بیٹھے گا شراب والے دسترخوان پر بیٹھنا بھی گناہ ہے اللہ اللہ آج کہتا ہے مولانا میں نے تو کبھی نہیں پی میں نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا ہاں میرے دوست ہیں وہ بڑا جناب نشہ کرتے ہیں بڑی شراب پیتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں کبھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ اللہ مولانا 25 سال ہو گئے ہیں میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں وہ نشہ کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں کیا وہ شراب پیتے ہیں میں نے کبھی نہیں پی میں نبی پاک کی حدیث کی روح سے کہوں گا وہ اللہ کے بندے تیرے سامنے تیرا دوست ہو تیرا باپ ہو تیرا بھائی ہو تیرا بیٹا ہو کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے اگر تو اسے روک نہیں سکتا اس سے دور ہو جا اگر تو اس سے دور بھی نہیں ہوتا اس کو روکتا بھی نہیں ہے جتنا مجرم وہ بنے گا اتنا مجرم تو بھی بن جائے گا اللہ اللہ اس لیے میرے محترم بھائی آئیے بچ جائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من شرب الخمر لم يقبل صلاته 40 صباحا اے کائنات کے لوگوں جو بندہ ایک بار شراب پی لیتا ہے ایک بار نشہ کر لیتا ہے ایک بار کرنے کی وجہ سے فرمایا لم تقبل صلاتہ 40 یوما لوگوں اس ایک بار کیے عمل کی وجہ سے 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرتے اللہ 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 بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا فرمایا ایک بندہ اس نے شراب پی 40 دن گزر گئے اللہ سے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا پھر شراب پی لیتا ہے نشہ کر لیتا ہے پھر 40 دن گزرتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں تیسری مرتبہ پھر پی لیتا ہے پھر جناب اللہ سے 40 دنوں کے بعد معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں چوتھی مرتبہ پھر پی لیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو 3 بار کرنے کے بعد یہ عمل باز نہ آیا چوتھی مرتبہ پھر کر دیا وعید کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو اتنا برا لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں کروں گا اللہ اللہ بلکہ فرمایا اس بندے کو نہر خبال پیچھے پانی پلایا جائے گا نہر خبال کیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آج فیشن سمجھتا ہے جو آج شوق سمجھتا ہے جو آج اپنے جسم کا جنون سمجھتا ہے جو اپنے دماغ کا سکون سمجھتا ہے میرے نبی کی حدیث سن لے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کی جہنم کے اندر جہنمیوں کو جلایا جائے گا ان کا ماس جلے گا ان کا خون جلے گا ان کی پیپ نکلے گی ان کے جسم سے خون اور پیپ جب کھولتی ہوئی ایک جہنم کے گڑے میں جائے گی جہنمیوں کا خون پیپ گرم کر کے اس دنیا میں شراب پینے والے کو پلایا جائے گا اللہ پر اتنا گرم ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے اس پیالے کو اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کی گرمی اس کی تپش کی وجہ سے اس کے چہرے کا ماس اتر کر اس میں گر جائے گا استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ہمارے جوانوں کو اس سے محفوظ فرمائے میرے محترم بھائی یہ بڑا ہی برا عمل ہے آپ خیال کریں خدا را بڑے بڑے نیک پاک اور بڑے عزتدار گھرانے
لیکن افسوس ہے ڈیل کی وجہ سے جوان اس لت پہ لگ گئے ہیں. جوان کوئی سگریٹ پہ، کوئی جناب دوسرا نسوار بیڑے پہ، کوئی پان کے نشے پہ، کوئی کسی نشے پہ، کوئی کسی نشے پہ. ہم سمجھتے ہیں معمولی ہے. خدا را میرے نبی نے فرمایا یہ معمولی نہیں ہے، یہ جہنم کے گڑھے میں پھینکنے والے اعمال ہے. بچ جائیے. اللہ ہماری جوانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.